کس طرح سے یوتھی صحافی ذیشان عزیز نے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے انجینئر کارڈ کھیلا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ اتنا ہی قابل تھا تو انجینئر صاحب سے بات کرنے سے پہلے اس کے 200-400 ویوز ہی کیوں آتے تھے؟ لیکن اسٹوڈنٹس کا گلہ بالکل جائز ہے کہ آخر انجینئر صاحب نے زمبابوے کے ساتھ میچ ہی کیوں کھیلا۔ صحافی حسان ہاشمی نے ذیشان عزیز کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یوتھی صحافی ذیشان عزیز نے کس طرح سے اپنا چینل چلانے کے لیے انجینئر کارڈ کھیلا اور اب ایک صحافی کے ہاتھوں ہی اس کا جھوٹ بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ جھوٹ کہ انجینئر صاحب کی ٹیم اینٹی عمران سوالات ایڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ چینل دیکھیے۔ انجینئر صاحب کی پوڈ کاسٹ سے پہلے اگر یہ بندہ اتنا مقبول تھا تو اس کے 200-400 ویوز ہی کیوں آ رہے تھے؟ ایک سال پہلے موصوف نے نواز شریف کی ڈکیتی کی خبر دی، عمران کارڈ کھیلا، عمران خان صاحب کی بڑی تصویر لگائی تھمبنیل پہ، لیکن ویوز صرف 261 ہی۔ اچھا، اب لیٹسٹ ویڈیوز پہ آتے ہیں تو یہ سید ذیشان صاحب جو ہیں، انہوں نے اب جواد احمد صاحب جو ہیں اور اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب، ان کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، لہٰذا ذیشان عزیز صاحب، اسی لیے میں ان کو یوتھی صحافی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ہیں صرف عمران خان صاحب کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں گے۔ یہ خوف عمران کے بعد اب خوف سہیل افریدی کے سے گھٹیا ترین سوالات، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جتنی بھی دیکھیں گے، اقرار الحسن کی پارٹی تنازعات کا شکار ہو گئی، لوگوں نے ٹیم سرعام کو چھوڑنا شروع کر دیا، اقرار کا ٹویٹ میں بہت بڑا بلنڈر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی یہ بات کرتے ہیں اور صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ویوز جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں 285، 626، 219 یہی ویوز ان کو مل رہے تھے۔ لیکن ناظرین، دھوم مچی ہے یہاں سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اردو پوائنٹ کی جو یہ ٹائم لائن ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں 1 ملین ویوز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے بعد ذیشان صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ تو ذیشان صاحب نے وہی کارڈ استعمال کیا ہے، ان کو پتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ طرح طرح کے سوال کرنے ہیں، ہر قسم کی بدتمیزی کرنی ہے، اور جو بھی ہو سکا وہ کرنا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سوشل میڈیا پہ جو انجینئر صاحب کا نام ہے، جو انجینئر صاحب کی دھوم ہے، جو ان کی فین فالوئنگ ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور یوتھی صحافی ذیشان عزیز نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، ان کا یہ گلہ بالکل بجا ہے کہ انجینئر صاحب نے آخر زمبابوے کے ساتھ میچ کیوں کھیلا ہے۔ جس طرح سے وہ مناظروں کی شوقین جو مناظروں کے ذریعے اپنا کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو وہ سامنے نہیں بٹھاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ زمبابوے کی ٹیم ہیں، آپ آسٹریلیا سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لونڈے لپاڑے ہیں، اور آخر ایسے لوگوں کو وہ اپنے سامنے کیوں بیٹھنے دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو اپنا ایک معیار مقرر کرنا چاہیے، اور ہر لونڈے لپاڑے کو اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ اب ناظرین، ذیشان عزیز کے حوالے سے صحافی حسان ہاشمی نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انجینئر صاحب کی ٹیم کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، اور جو الزامات ہیں ذیشان عزیز کے، کس طرح سے انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ چلیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ کیا انجینئر صاحب سے سوال کرنے سے پہلے کوئی فیڈ دی جاتی ہے، کوئی سوال دیا جاتا ہے، یا اینٹی عمران خان بیانیے کے طور پر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی سوال کرنے ہیں؟ تو بھائی، مجھے ابرار صاحب کی جب پہلی کال ریسیو ہوئی تو ان سے میری جو بات ہوئی، اس پہ میں نے پوڈ کاسٹ کا جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ٹائم لے لیتا ہوں۔ پھر میری انجینئر صاحب سے بات ہوئی، انجینئر صاحب نے پھر مجھے اسی 11 تاریخ کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں، اور باقی چیزیں جو تھیں وہ پھر ابرار صاحب نے میرے ساتھ طے کرنی تھی۔ تو ابرار صاحب کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ نے جو بھی سوال کرنے ہیں انہیں اب لکھ لیجئے گا۔ تو میں نے ابرار سے یہ سوال کیا کہ میں نے کہا ابرار صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو تو وہ میں کر لیتا ہوں، یا کوئی ایسا سوال جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ میں نہ کروں تاکہ میرے دماغ میں پہلے سے ہو، کیونکہ کچھ بہرحال اصول ہوتے ہیں صحافت کے انٹرویو کے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، اوپن یہ فورم ہے، اس پہ آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ابرار کا سوال ابرار کے بات رکھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک دینی پلیٹ فارم ہے تو آپ دین سے لنک جتنے سوال کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ذیشان عزیز صاحب جو ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ایک زیادتی والی بات ہے کہ کتنے اہم اور ایک وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ شخصیت کو آپ ایک غلط رنگ کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اچھا، میں ایک بات بیچ میں رہ گئی بتانا، وہ یہ تھی کہ عمران خان جو ان کا ایک بڑا کلیدی بندہ ہے، اس نے مجھے آ کر یہ بات کہی کہ میرے ساتھ بیٹھ کر، یا ویڈیو بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ نے جو بھی سوال کرنے میں آپ کو صفحہ اور کاغذ پینسل دے دیتا ہوں جو بھی ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے بس اپنے طور پر اپنی احتیاط اور اپنی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرنے ہیں۔ یہ انہوں نے صرف مجھے کہا، اور کہا کہ میں یہی بات جا کر ذیشان کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ذیشان عزیز کو میرے سے اٹھ کے وہ یہ بتانے گئے کہ آپ
بھی ایسے جو ہے نا اپنی حفاظت کو اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آ کر یہ آپ کو بریف کرتا ہے کہ اینٹی عمران خان مجھ سے کہا گیا. مطلب یہ واحد ایک یہی شخص رہ گیا دنیا میں کہ جناب اسی کو پتہ ہے کہ اسی کو سوال اینٹی عمران خان فیڈ کرنے کا خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ کہا گیا. نہ مجھے کہا گیا جو اسی دن ایک ریکارڈ کر رہا ہے پوڈ کاسٹ, نہ اس سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب آئے ہیں انہیں کہا گیا, نہ اس سے پہلے اعجاز سید صاحب آئے ان کو کہا گیا, نہ اس سے پہلے ہزاروں لوگ آئے ہیں جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں, کسی کو نہیں کہا گیا, واحد ایک کو کہا گیا. اور اس کے بعد پھر جو رائی کو پہاڑ بنایا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے.